کتاب الجامع پہلا باب، باب الادب، حدیث نمبر 11۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، یہ وعنہ سے کون مراد ہیں یہاں پہ؟ وعنہ رضی اللہ عنہ، انہی سے روایت ہے۔ اس کا مطلب لفظی مطلب کیا ہے؟ انہی سے روایت ہے۔ ان سے کون مراد ہے؟ جن سے پچھلی حدیث روایت کی گئی ہے وہ کون تھے؟ اس میں وعنہ ہے۔ پھر ہم مزید پیچھے جائیں گے، اس سے پچھلی حدیث میں کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح؟ تو اس حدیث کے بھی راوی کون ہوئے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، وہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشربن، ہرگز کوئی بھی نہ پیے، یا لا یشربن، ہرگز نہ پیے، احدکم، تم میں سے کوئی، قائما، کھڑے ہو کر، اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو۔ اخرجہ مسلم، اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے، تم میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کر کے نہ پیے، ہرگز نہ پیے، سختی سے منع کیا ہے۔ یہ ایک حدیث اس باب میں جناب امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ لے کر کے آئے ہیں۔ جبکہ ہم ذخیرہ حدیث میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کے پیے۔ پینے کا ذکر ہے نا، پانی کا ذکر تو نہیں ہے کہ پانی کھڑے ہو کے نہ پیے، یہ تو نہیں، بلکہ کیا ہے، تم میں سے کھڑے ہو کے کوئی نہ پیے۔ اب وہ پانی بھی ہے، وہ زمزم بھی ہے، وہ دودھ بھی ہے، وہ کوئی مشروب بھی ہے، جو بھی چیز پی جاتی ہے اس پہ کھڑے ہو کر کے پینے سے منع کیا گیا۔ اور جب اس بارے میں ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر کے کھائے تو وہ کیسا ہے، تو انہوں نے فرمایا، ذاک اشر و اخبث، کہ جو کھڑے ہو کر کے کھانا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے اور اس سے زیادہ ناپسندیدہ اور خبیث بات ہے۔ تو کھڑے ہو کر کے پینے کی ممانعت ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر کے زمزم کے پاس، کنویں کے پاس پانی پی رہے ہیں۔ اور کئی ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی ہمیں ملتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے پیا۔ اب اس کا کیا خلاصہ کرام ہے؟ اس کی بہت سی تفصیلی بحث علماء کرام نے کی ہے، لیکن اس میں جو مجھے بہتر محسوس ہوئی ہے کہ اس سے مراد پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نہ پینے کا حکم ہے، جو کہ اس حدیث میں بھی ہے، اور امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بھی صرف یہی حدیث بیان کی ہے۔ یہ ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، اور وقار بھی ہے، اس میں سکینت بھی ہے۔ لیکن جب دوسری حدیث کو ہم جوڑتے ہیں ساتھ تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی ایسا عذر لاحق ہو کہ بیٹھ کر پینا دشوار ہو تو پھر آپ کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں۔ جس طرح حج کے موقع پر جب حاجیوں کو پانی پلایا جا رہا تھا، حضور کو بھی ڈول دیا گیا، تو اس جگہ پر پانی گرنے کی وجہ سے پانی پیتے ہیں، پانی والی جگہ جہاں پیا پلایا جا رہا ہو وہاں پر کیچڑ بن جاتا ہے، کچی زمین ہو تو اس کچی زمین پر پھر حضور نے بیٹھنا مناسب نہ سمجھا اور کھڑے ہو کر کے پی لیا۔ اس سے بعد نے خیال کر لیا کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے پینا چاہیے۔ یہ خیال بھی درست نہیں ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر ہی پینا چاہیے، یہ خیال بھی درست نہیں ہے۔ وہ حضور نے پیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ وہاں کا کیچڑ بننا تھا، نہ کہ زمزم کا احترام۔ زمزم کے احترام میں کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کے، حالانکہ ادب حضور کیا بتا رہے ہیں کہ بیٹھ کر کے پینا ہے۔ تو جب کوئی عذر لاحق ہو، بیٹھنا دشوار ہو، پھر کھڑے ہو کے پی لیں، لا حرج۔ لیکن عموماً حکم کیا ہوگا کہ جب بھی پینا ہے کچھ بھی تو وہ بیٹھ کر کے پینا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں سیکھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔